جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو ان کے نزدیک اس کے بارے میں فتویٰ یہی تھا کہ وہ انسان کفر کرنے والا ہے اور اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، خاص طور پر نوجوان، کہ ہم نماز کی فرضیت کو تو تسلیم کرتے ہیں، واقعی یہ فرض ہے، لیکن سستی کی وجہ سے ہم سے نہیں پڑھی جاتی، تو کیا ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا؟ نماز پڑھتا رہے گا تو وہ اسلام کی حدود میں ہے، اور اگر وہ نماز کو چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، تو وہ یہ حدود چھوڑ کر اسلام کی حدود سے نکل کر وہ کفر اور شرک کی حد میں داخل ہو جائے گا۔ بندے کا جس چیز میں محاسبہ کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز اگر اچھی ہوئی، پوری ہوئی، تو پھر آگے معاملہ آسان ہوگا۔ نماز میں ہی اگر کوئی شخص فیل ہو گیا، آپ اندازہ کیجئے کہ نمازوں میں سستی کرنے والے، صرف سستی کرنے والے، ممکن ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر غصے کا اظہار فرمایا ایسے شخص کے بارے میں کہ آپ اندازہ کریں کہ آپ نے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام میں سے دوسرا بڑا رکن نماز ہے۔ نماز کئی ایک اعتبار سے اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے، اور یہ اس اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بارڈر لائن قرار دیا کفر، شرک اور اسلام کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین الرجل والکفر والشرک الصلاۃ، بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ انسان کے اور شرک اور کفر کے درمیان جو حد ہے، درمیان جو حد فاصل ہے، وہ نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نماز پڑھتا رہے گا تو وہ اسلام کی حدود میں ہے، اور اگر وہ نماز کو چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، تو وہ یہ حدود چھوڑ کر اسلام کی حدود سے نکل کر وہ کفر اور شرک کی حد میں داخل ہو جائے گا۔ اسے اسلام میں ایک صرف اسلام کے رکن کے طور پر ہی نہیں، بلکہ اسلام کے ایک پلر اور ستون کے طور پر بھی لیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں یہ حدیث ہے، وَعُمُودُهُ الصَّلَاۃ، کہ یہ جو پورا ایک معاملہ ہے، اور یہ جو انسان کا مقصد حیات ہے، اور یہ جو اسلام ہے، زندگی کا مقصد ہے، اس کا ایک پلر وہ نماز ہے۔ یعنی اسلام میں نماز کو ایک بنیاد کے علاوہ ایک پلر کی حیثیت بھی حاصل ہے، اور یہ ایک اضافی اہمیت ہے جو نماز کو دی گئی۔ یعنی باقی تمام چیزیں بنیاد ہیں، اب وہ ارکان ہیں، بنیادیں ہیں، اور ان بنیادوں میں نماز ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ستون بھی ہے۔ اس کو الگ سے ستون بھی کہا گیا، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کو یوں الگ سے ستون نہیں کہا گیا۔ نماز کے بارے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ نماز کی فرضیت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، اور معراج کے موقع پر نماز کو فرض کیا گیا۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ اس قدر اللہ کی طرف بلند کرنے والی، اور اتنی بلند اور بالا اور مقام کے اعتبار سے اتنی عرفہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلندیوں پر بلا کر بڑے اہتمام کے ساتھ نماز کو فرض قرار دیا۔ نماز اس اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے کہ نماز وہ چیز ہے جو انسان کے ایمان اور انسان کے اسلام میں ایک وہ بنیادی چیز ہے کہ جب یہ ہو تو اسلام ہے، یہ نہ ہو تو اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، من ترک صلاۃ متعمدا فقد خرج من الملہ، جس شخص نے ایک بھی نماز جان بوجھ کر چھوڑی، وہ ملت سے خارج ہو گیا، ملت اسلام سے خارج ہو گیا۔ نماز اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ نماز گناہوں کا کفارہ ہے، اور انسان کے جسم و روح کو بہت پاک اور صاف کر دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایک اس شخص سے دی جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، تو جس طرح اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اسی طرح نماز پڑھنے والے کی روح پر اور اس کے ایمانی جو اس کا ایک جسمانی اس کا معاملہ ہے اور اس کا جسم ہے، اس پر بھی کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی۔ نماز اس اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کو قیامت کے دن محاسبے میں، سوال جواب میں سب سے پہلے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے بندے کا جس چیز میں محاسبہ کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز اگر اچھی ہوئی، پوری ہوئی، تو پھر آگے معاملہ آسان ہوگا۔ نماز میں ہی اگر کوئی شخص فیل ہو گیا تو پھر باقی چیزوں کو دیکھنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور وہ باقی تمام امور میں بھی ناکام ہی تصور ہوگا۔
نماز اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ نماز اسلام کے ان امور میں سے ہے کہ جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جن چیزوں کی تاکید کی اور حکم دیا ان میں سے ایک نماز بھی ہے۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخوت اور بھائی چارہ اور اس بندے کو مسلم بردرہڈ میں شامل کیا جو نماز پڑھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ توبہ میں آیت نمبر 6 اور 11 میں، آیت نمبر 6 میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ مشرکین کے متعلق بات چل رہی ہے اور کہا اگر وہ توبہ کر لیں، مراد اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، صرف توبہ کرنا اور کلمہ پڑھ لینا اسلام میں داخل ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، تو تب آپ ان کی راہ چھوڑ دو، یعنی اب آپ کے وہ دشمن نہیں ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تب وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ نماز کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور بھی الگ سے ایک اہتمام کیا، وہ یہ ہے کہ نماز میں سستی پر، نماز میں کسی بھی طرح کی سستی پر آپ کو قرآن کریم میں اور آپ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو اللہ کی طرف سے تعلیمات ملیں گی اس میں رتی برابر بھی نرمی سے کام نہیں لیا گیا۔ یعنی نماز کی سستی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انداز گفتگو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو بھی وہ سخت ہوتا ہے اور وہ پوری طرح سے دو ٹوک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ ماعون میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ تو نمازوں میں صرف سستی کرنے پر جب اللہ کی طرف سے ہلاکت کا تذکرہ ہے تو اب اندازہ کریں کہ نماز چھوڑنے پر کیا ہوگا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین، وہ منافقین کی جن کا ٹھکانہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نیچے والا گڑھا بتایا گیا، ان کی جو خصلتیں بیان کی گئیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نمازیں تو وہ پڑھتے ہیں لیکن جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑے سست ہو کر اٹھتے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں، نمبر ایک یہ کہ نماز کو اپنے وقت پر نہیں پڑھتے اور سستی کرتے کرتے اس کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب نماز پڑھتے بھی ہیں تو نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نماز میں بالکل اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بہت تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو تاخیر سے پڑھنے پر، خاص طور پر عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا اور تیز پڑھنا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تل کا صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے متعلق اللہ اکبر یہ بات ارشاد فرمائی، صحیح بخاری میں یہ، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو امامت پر مقرر کروں، اور پھر جب وہ نماز پڑھانا شروع کر دے تو میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جہاں پر مرد حضرات موجود ہیں اور بغیر کسی عذر کے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ نمازوں میں سستی کرنے والے، صرف سستی کرنے والے، ممکن ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، لیکن جو بندہ مستقل یہ عادت بنا لیتا ہے اور مساجد کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بندہ جو نماز میں سستی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر غصے کا اظہار فرمایا ایسے شخص کے بارے میں کہ آپ اندازہ کریں کہ آپ نے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگر ان میں خواتین اور بچے نہ ہوتے تو واقعی ہی یہ کام ہو جاتا، آگ لگا دی جاتی۔ یہی سبب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو تربیت اپنے اصحاب کی تھی تو اس کا اثر یہ تھا کہ منافقین بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے نماز میں سستی کی تو ہمارا نفاق کھل جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ بہت سارے صحابہ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اگر ان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہوتی یا کوئی ایسا عارضہ لاحق ہوتا کہ وہ پیدل چل کر مسجد میں نہ جا سکتے تھے تو وہ دو لوگوں کی مدد لیتے اور ان کے کندھوں پر ایک بندہ ہاتھ رکھتا، دونوں کے کندھوں پر ایک ایک ہاتھ رکھتا اور مسجد کی طرف جاتا، جب کہ اس کے
پاؤں زمین پر لکیر کھینچتے جا رہے ہوتے تھے، یعنی پاؤں میں اتنی سکت نہیں ہوتی تھی کہ وہ چل کر مسجد کی طرف جا سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسجد میں نماز کو ترک کرنا ناپسند کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لا يرون من الاعمال ترکہ کفر او غیر الصلاۃ، کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وہ اعمال میں سے کسی بھی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں قرار دیتے تھے ماں سوائے نماز کے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو ان کے نزدیک اس کے بارے میں فتویٰ یہی تھا کہ وہ انسان کفر کرنے والا ہے اور اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھنے والا اس کا انجام جہنم ہے۔ البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھنے والا وہ اپنا انجام جو اس کا جہنم ہوگا وہ اس کے کفر کی وجہ سے ہوگا یا کبیرہ گناہ کی وجہ سے ہوگا۔ تو بہت سارے اہل علم کا یہ فرمانا ہے کہ وہ بندہ جو مستقل نماز نہیں پڑھتا اس کا قطعاً اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جو بندہ کچھ نمازیں پڑھتا اور کچھ چھوڑتا ہے تو وہ کفر اور اسلام میں سروائیو کر رہا ہے، کبھی کفر میں کبھی اسلام میں۔ ایک نماز بھی جس نے جان بوجھ کر چھوڑی تو اس نے دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج کر دیا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، خاص طور پر نوجوان، کہ ہم نماز کی فرضیت کو تو تسلیم کرتے ہیں، واقعی یہ فرض ہے، لیکن سستی کی وجہ سے ہم سے نہیں پڑھی جاتی، تو کیا ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا؟ دیکھیے، ایک لاجیکل ایویڈنس کے ذریعے سے اس بات کو سمجھیے۔ آپ جس یونیورسٹی میں ہیں، آپ جس کمپنی میں ہیں، آپ جہاں پر جاب کر رہے ہیں، آپ کسی بھی دنیا کے ادارے میں ہوں، بھلے آپ اپنے گھر میں ہوں، تو وہاں پر کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط ہوں گے، کیونکہ یہ جنگل نہیں ہے اور ہم جانور نہیں ہیں، انسان ہیں۔ جب انسان ہیں تو ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط ضرور ہوں گے۔ آپ کے گھر میں، آپ کی یونیورسٹی میں، آپ کے کالج اسکول میں، آپ کی کمپنی میں جو اصول و ضوابط ہیں ان میں سے کچھ اصول و ضوابط ایسے ہوتے ہیں، کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص اس کو وائلیٹ کر لے، اس کی مخالفت کر لے تو اسے سمجھایا جاتا ہے، بجھایا جاتا ہے، اس کے اوپر کبھی فائن کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کو نوٹس دے دیا جاتا ہے، کبھی اس کی سیلری کاٹ لی جاتی ہے، کچھ ایسا کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ہر ایک ادارے، انسٹیٹیوٹ، ہر کمپنی کے کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جس پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ اگر آپ ان کو وائلیٹ کریں گے، ان اصولوں کو، ان قوانین کو اگر آپ ان کی مخالفت کریں گے تو وہ آپ کو برداشت نہیں کریں گے، وہ آپ کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اسلام میں نماز وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تو اس لیے جب آپ اس کو بھی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کا اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اسی کا مطلب یہ ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے اور شرک و کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ نماز پڑھی تو بندہ اسلام میں ہے، نماز نہ پڑھی تو بندہ کفر و شرک میں داخل ہو جائے گا۔ اور نماز کو پڑھنا، اس کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا گیا قرآن کریم میں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کہا گیا، اور یہ نہیں کہا گیا صلو، یہ نہیں کہا گیا کچھ اور کہ نماز پڑھو، بلکہ نماز قائم کرو۔ اور اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ پورے دل کی خوشی کے ساتھ، اللہ کی محبت سے لبریز ہو کر، اور یہ نیت کر کے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے سرگوشی کرنے کے لیے، اور پوری طرح سے نماز کے ارکان اور شروط کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، اور یہ سمجھتے اور ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اپنی نماز کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کرتے ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں، اپنے وقت پر نماز پڑھنا، مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور نماز کے ارکان کا علم حاصل کرنا، اس کے واجبات کا علم حاصل کرنا، یہ سب پر لازم اور فرض ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنے کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جو دوسرا رکن ہے اسلام کا، اور یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان کو اتنی خوشی دے کہ اس خوشی کی لذت اور احساس انسان کو اپنی آنکھوں میں محسوس ہو۔ تو نماز میں ہمیں ایسی محبت، ایسی لذت آنی چاہیے کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں میں محسوس کر سکیں، یا دوسرے لفظوں میں دنیا میں سب سے بڑھ کر ہمارے لیے جو چیز خوشی، مسرت اور
اطمینان کا باعث ہونی چاہیے وہ نماز ہونی چاہیے، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہونی چاہیے۔ آئیے اسلام کو قبول کریں، اسلام اور ایمان کو سیکھیں اور نماز کو قائم کریں۔ بارک اللہ فیکم۔